السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جماعت المسلمین محصلہ کے صدر محترم، دیگر ذمہ داران، شعبہ دعوت جماعت المسلمین کے کارکنان، شیخ صلاح الدین مقبول صاحب حفظہ اللہ، محترم علماء کرام، دیگر بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا مرکزی عنوان آپ کے سامنے ہے، بار بار اس کا اعادہ ہو رہا ہے، محسن انسانیت کانفرنس۔ محسن انسانیت سے مراد ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے مقصود، مدلول اور مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، غلام ہوں، آزاد ہوں، جانور ہوں، جن ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر کسی کے لیے رحمت۔ کیسے؟ کیوں آپ رحمت ہے؟ کیوں آپ محسن انسانیت؟ اس لیے کہ انسانیت کو عروج دینے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنی تعمیر و ترقی میں، ان تمام چیزوں کو سب سے بھرپور اور معقول انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ آپ نے جو دین پیش کیا وہ انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن یہ ایک کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسانی طبیعت، فطرت، تقاضوں کو بھرپور طریقے سے رعایت کرتے ہوئے وہ تعلیمات دیتا ہے۔ یہ اسلام ہماری فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ اسلام ہماری انفرادی، اجتماعی ضروریات کا لحاظ کرتا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، انصاف کو قائم کرتا ہے، امن و امان کے قیام کی ضمانت دیتا ہے، لوگوں کے درمیان محبت، پریم قائم ہو، اس کا صرف اور صرف اگر روئے زمین پر کوئی دین دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ یہ کوئی ہوائی اور صرف عقیدت مندانہ اندھا دعویٰ نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پر، تاریخی اور علمی شہادتوں کی بنیاد پر کیا جانے والا دعویٰ ہے۔ آج ہم دنیا کا کوئی بھی خطہ دیکھیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، ترقی یافتہ۔ ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے کہ اسلام سب سے زیادہ ماڈرن، اپ ٹو ڈیٹ دین ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود، جبکہ ہمارے خلاف ہزاروں ویب سائٹس، سینکڑوں ٹی وی چینلز، اخبارات، رسائل، حکومتیں، ان کی مشنریز اور نہ جانے کون کون سے ٹرینڈ تیار شدہ تربیت یافتہ افراد کام کر رہے ہیں، ایسے میں بھی مرد اور خواتین کی بڑی تعداد پوری دنیا میں حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے۔ یہ اس کا چیختا چلاتا اس کی حقانیت کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ دین رحمت ہے۔ مخالفتوں کے باوجود لوگ اسے قبول کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں دنیا میں نے عرض کیا کہ متمدن دنیا ہے، چمک دمک ہے ہر طرف، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت سسک رہی ہے۔ ہاں، بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں اپنی سسکیاں بھرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کو فرصت نہیں ہے، حوالے کر دیا ان کے گورنمنٹ کے۔ نوجوان بچیاں خریدی بیچی جا رہی ہیں، تجارت کا سامان بنا دی گئی ہیں، جب تک ان کے اندر کشش ہے ان کا بھاؤ لگتا ہے۔ یہاں اس مہذب اور شریفانہ پروگرام میں اس طرح کے الفاظ یا باتیں بیان کرنے میں شرم آتی ہے، لیکن یہ اس دنیا کی زندگی کی سچی اور ننگی حقیقت ہے کہ عورتیں جتنی بے آبرو آج ہو رہی ہیں، ہماری خواتین اپنے تقدس کو پامال کر رہی ہیں، عزت و آبرو کو، کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ انصاف کا جس طرح گلا گھٹ رہا ہے دنیا کے کسی بھی حصے اور خطے میں، اس سے پہلے شاید جاہلیت کا دور ہی اس کی مثال بن سکے۔ ہمارے ملک میں ابھی دیکھا آپ نے، سپریم کورٹ نے پھٹکارا
بلقیس بانو کیس کے مجرمین کو جن پر جرم ثابت ہوا سزا نافذ ہوئی، ایک حکومت نے مجرمین کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے الفاظ کام کیا، ان کو رہائی دلا دی، اور ابھی وہ فرار ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر مذہبی بنیاد پر کسی کی زمین چھین کر اپنی عبادت گاہ بنانے کی روایت ڈال دی گئی ہے، لوگ اس پر خوش ہیں، اسے صحیح سمجھ رہے ہیں، پرجوش انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، جو برملا کھلے عام کہتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عدالتوں کے در و دیوار پر لکھ دینے چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری لخت جگر اور بیٹی وہ بھی چوری کر بیٹھے تو اسلامی قانون کی دھار اس کے سامنے کند نہیں ہوگی کہ نبی کی بیٹی ہے، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایسا بے لاگ قانون نہ صرف اسلام نے تھیوریکل بیان کیا بلکہ عملی طور سے اس کے نفاذ کو پیش کیا۔ اس کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات، دنیا میں محبت و ہمدردی بانٹنے کا زبردست نظام صرف اسلام میں ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ہلکا بگوش ہو رہے ہیں ان حالات میں بھی۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ساری انسانیت کے لیے احسان ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، اور اس انعام کو لوگوں تک، دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ، مکمل ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر تعلیمات اور اخلاقی نمونے کے ساتھ دنیا کے سامنے چمک رہے ہیں۔ اگر دنیا چاہتی ہے اس اسٹیج سے، محسن انسانیت کانفرنس جماعت المسلمین کے اسٹیج سے، ہم اس ملک اور ملک کے علاوہ تمام جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات کو کنارے رکھیے، مطالعہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، قرآن کا اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے ایمانداری کے ساتھ، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے بہتر راستے کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اسی راستے میں امن و امان کا قیام ہے، محبتیں ہیں، دنیا کی سعادت ہے، اور ایمان ہو تو آخرت کی نجات بھی۔ اگر آپ مانے ایمان رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار سے، ہم اس پر جتنی لمبی بات کریں کم ہے، سیرت پر دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا، خود قرآن کو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کانا خلقہ القرآن کے تحت آپ سیرت کی کتاب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اور آپ کے احسان، دنیا انسانیت پر احسان کی سب سے نمایاں شکل، سب سے زیادہ اہمیت والی بات، جو سب سے بڑا انعام ہے، وہ احسان اللہ کی طرف سے آپ کی شکل میں، کس شکل میں آیا؟ ہدایت کی شکل میں، کہ اس دنیا کو کیسے جینا ہے، عقیدہ کیسا اختیار کرنا ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، حلال حرام معاملات، لین دین، اخلاقیات، سارے زندگی کے معاملات کیسے اختیار کرنا ہے، یہ ہدایت اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی، اور جو آپ نے دیا، تعلیم پہنچائی، قیامت تک کے لیے مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص خامی نہیں ہے، کمی بیشی کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے۔ عقائد کے بنیادوں سے لے کر اخلاقیات اور آداب کی چھوٹی چھوٹی باتوں تک کوئی گوشہ اس میں تشنا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت آپ بارہا سن چکے ہیں، حضرت صحیح مسلم اور ترمذی کی، کہ کسی یہودی یا مشرک نے کہا ان سے کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، ارے تمہارا نبی ہر چیز تم کو سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے طریقے بھی۔ حضرت سلمان فارسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے ہماری طرح، ہم ڈیبیٹ میں ہوتے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے ہم دفاع کرنے لگتے ہیں، ہاں ہمیں اس پر فخر ہے، فخریہ انداز میں کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے، تین پتھر سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے، داہنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، اور ہڈی اور لید یعنی گوبر سے صفائی نہیں کرنا چاہیے، استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو بھی بتایا، زندگی کے ہر گوشے کو گھیر دیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ صرف اس ایک نعمت کا، شیخ کہہ رہے تھے کہ شکریہ ادا کیا کیا آپ نے، صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اور میں نے یہ بات بار بار کہی ہے، یہاں بھی کہی ہے، کہ دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور دین توحید سے آپ محروم ہیں تو سب سے بڑے بدقسمت ہیں، بادشاہ بھی ہو جائیں تو۔ لیکن اگر جھوپڑے میں رہتے ہیں، فاقہ کشی کی نوبت ہے، آپ کے پاس توحید ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی سیرت و تعلیمات ہے جسے آپ نے اختیار کرنے کی توفیق پائی ہے، تو آپ سے زیادہ خوش قسمت اور کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت پہچانیے۔ محسن انسانیت نے، میرا عنوان یہ دیا گیا کہ ہدایت اور گمراہی کی بنیادیں۔ محسن انسانیت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے ہدایت اور حق کا راستہ صراط مستقیم کو بالکل صاف اور شفاف طریقے سے پیش کر دے، اور یہ بتا دے کہ اس راستے سے ڈگمگانا، ہٹنا، منحرف ہونا انسان کو جنت کی بجائے بھیانک جہنم کی طرف لے جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس ذمہ داری کو بھرپور انداز میں پورا کیا، اور یہ جو عنوان جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وقت بہت ہی کم ہے، جو بھی گفتگو ہو پائے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محسن انسانیت کے کارنامے اور احسان کا سب سے نمایاں پہلو ہے کہ اس نے ہدایت اور دلالت کے راستوں کو صاف صاف کلیئر کر دیا۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ اس عنوان کو سمجھانے کی ضرورت ہم مسلمانوں کو بھی ہے، غیر مسلموں کو بھی۔ کفار و مشرکین دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والے، کسی بھی خطے میں بسنے والے لوگ ہوں، سب کا خالق و مالک اللہ ہے، اور سب کے بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اسلام کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو متعین کیا، اسے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، ان سپاہیوں میں جو اس کام کو انجام دینے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور گمراہی کی بنیادوں کو بالکل صاف اور شفاف بیان کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ۔ داعیوں کو یہ اخلاص اور خیرخواہی اللہ سے مانگنی چاہیے تاکہ تاثیر بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص اور ہمارے اور آپ کے بھلا چاہنے اور احسان کا پہلو اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ان مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ روشن کی، فجعلها اولئک جنادب یقعن فیہا، اب یہ پروانے پرندے جو ہیں اس پر گرتے جا رہے ہیں، اس شمع پر، اس آگ میں گرے جا رہے ہیں، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهُ، اور وہ اس آگ سے ان کو کھدیڑ رہا ہے، ہٹا رہا ہے، روک رہا ہے کہ اس میں جل کر مر نہ جائیں۔ تو میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے، تم جہنم کی طرف لپکے جا رہے ہو، گرے جا رہے ہو، میں تمہاری وَأَنَا حَاخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کے جانے سے روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھوڑا کر اس میں گرے جا رہے ہو۔ ہاں، دنیا میں بھی آپ امتی امتی، میدان محشر میں بھی، میں اشارہ صرف کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، کہ دوسرے انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو دعا اپنی ریزرو کر لی، نہیں مانگی، مستجاب دعا، ایک دوسری حدیث میں ہے صحیح مسلم کی، اس کے تحت وہ قیامت میں محشر میں جب دوسرے لوگ نفسی نفسی کہیں گے انبیاء کرام تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی امتی۔ یہ محسن انسانیت کہ اس قسم کے پہلوؤں پر ہم غور کریں تو بہت لمبی بات ہوگی۔ یہاں گفتگو کا موضوع ہے کہ ہدایت و ضلالت کو آپ نے کس طرح پیش کیا۔ بار بار آپ دہراتے تھے۔ میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی شروع میں، یا ایھا الناس، لوگوں کو خطاب کر کے کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس وعظ و نصیحت کی بات آ گئی۔ یہ قرآن آ گیا، قرآن سے بہتر نصیحت، قرآن سے اچھی بات کوئی دوسرے نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ترانہ اہل حدیث سنا، کیا شاندار تھا۔ آتے نہیں ہم کو کس سے نئے پرانے، ہمارے پاس توحید ہے، قرآن ہے، سنت ہے، یہی منہج ہے، یہی ہدایت ہے، ہدایت کی بنیاد ہے۔ تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار پالنہار، دیکھیے رب کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے دوسرے نام کا نہیں۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ رب نے جیسے ہم کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور زندگی کے دوسرے سامان دیے، ایسے ہی ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، نصیحت کا انتظام کیا، جس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ گئی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور دل کے جتنے بھی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی شفا کا نسخہ آ گیا۔ قرآن کفر، شرک، لالچ اور دل کی جتنی بیماریاں ہیں، شبہات اور شہوات کی، ساری بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ ہدایت کی بنیاد قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک کتاب ہے، ایک ایک مضمون ہے۔ ہدایت، یہی ہمارا عنوان ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن آیا یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہدی للناس، الگ الگ مقامات پر اس کی توجیحات آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری، اب قرآن جب ہدایت ہے تو قرآن سے ہٹ کر قرآن کی مخالفت میں کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، کوئی غلط معنی مفہوم اور تفسیر ہو، وہ ہدایت ہو سکتی ہے کیا؟ ہدایت کی جب ضد ہوگی، قرآن کی تعلیم کے خلاف کوئی بات پیش کی جائے گی تو وہ ہدایت نہیں، ضلالت ہوگی۔ پیش کرنے والا کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی مشہور ہو، کتنا بڑا ہو، اس کو گمراہی ہوگی۔ یہ میں نے ایک آیت پیش کی، ایسی 50 آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی سن چکے ہیں ہمارے علماء کرام سے بہت ساری آیتیں۔ ابھی آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبۃ الحاجہ میں، خطبۃ الجمعہ میں یہ تکرار کے ساتھ صحابہ کے سامنے کہتے تھے۔ صحابہ کرام بدعتی نہیں تھے، ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام میں فکری، عملی، نفسیاتی عبادات کا انحراف نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ ہر جمعہ کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ ہم اور آپ مانتے ہیں کیا؟ اللہ کی کتاب ہے۔ آج آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو، ترجمے سے نہ پڑھو، قرآن حدیث کو ایسے ہی پڑھنے سے گمراہی آ جائے گی، اور مختلف کتابیں ایسی بنا رکھی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، اسی کو نظام زندگی، دستور زندگی اور اپنے دین کی اور دعوت کی بنیاد بنا رکھا ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں کچھ کمی ہے جو آپ فلاں اور فلاں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہر جمعہ کو بہترین بات اللہ کا کلام، وہ خیر الہدی ہدی محمد، اس کو ہدی بھی پڑھا اہل علم نے اور ہدا بھی پڑھا، کہ سب سے بہتر طریقہ ہدی کا ترجمہ، اور ہدا سب سے بہتر ہدایت، سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان رکھنے کے دعوے دار کتنے ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، صدیق اکبر کی طرح، بلکہ کسی کو کوئی شیخ چاہیے، کسی کو کوئی پیر صاحب پسند ہے، کسی کو کوئی امام پسند ہے، کوئی کسی پر بیعت کرتا ہے اور اس کے سامنے اللہ اور رسول کی بات پیش کی جائے تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ بخاری مسلم پڑھ کے تبرک تو حاصل کریں گے، بخاری مسلم کی حدیث پر عمل اس لیے نہیں کریں گے پیر صاحب کا فتویٰ، ان کا اجتہاد، ان کا کشف قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ ہدایت کی مخالفت ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سب سے بہتر ہدایت اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہاں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ یہ دو چار جملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے نا، میرے عنوان کی ساری باتوں کو گھیرنے کے لیے کافی، لیکن حالات اور حاجات کے اعتبار سے کچھ تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہتر، محمد کی ہدایت سب سے بہتر ہدایت، یہ ہدایت کی بنیاد ہو گئی۔ اب گمراہی کی بنیاد، فإن كل محدثة بدعة، ہر بدعت گمراہی، وكل بدعة ضلالة، ہاں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، وكل ضلالة، بعض روایتوں میں اضافہ ہے وكل ضلالة في النار، اس کی اصل مسلم میں ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں اضافہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمارے یہاں جو اختلاف، افتراق، انحرافات پیدا ہوئے بدعات سے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کو تمسک کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کی اور گمراہی کی بنیادیں بیان کر رہے ہیں یہاں روز ہر جمعہ کو۔ آپ نے جب وفات سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا ترکت فیکم شیئین، جو آپ کو یاد ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہدایت کی بنیاد اور گمراہی کی بنیاد بھی منطوق اور مفہوم کے اعتبار سے بیان کر دی کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہدایت کی بنیاد ہوئی اور ان کی مخالفت یہ گمراہی کی بنیاد ہوئی۔ جب بھی کوئی نیا آدمی، نیا فلسفہ، نئے پیر صاحب، دانشور، فلاں بہت بڑے شخص ہیں، وہ اتنے بڑے پیر ہیں، وہ پانی میں چلتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہ کوئی بات کہیں تو مان لو، یہ جو حلال کہیں حلال، حرام کہیں حرام، ان کی باتوں میں ہم سر جھکا دیں۔ کیا مقصد ہے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا؟ ہندوستان اور پاکستان میں شرک اور بدعت کی ساری دکانیں ایسے ہی شخصیت پرستی اور ان کے تعلق سے جھوٹی سچی حکایتوں کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس پر ضرب لگانے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اول تو یہ جھوٹی روایتیں اور حکایتیں ہیں، اور اگر صحیح بھی ہوں
تو دنیا کا کوئی بھی انسان فتویٰ دے دے، بڑے بڑے علماء کسی بھی مسلک کا، یہ کیا کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، محسن انسانیت کا مقام پا سکتا ہے کیا؟ ہاں کسی نے کہا تو اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی ہدایت اور گمراہی کی بنیادیں بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو بالکل صاف شفاف روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی بھٹکے گا، اس سے وہی شخص بہکے گا، بھٹکے گا جو ہلاکت جس کا مقدر ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور لوگ جو ہے دل دہل گئے۔ ہاں تو آپ سے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رخصتی واعظ و نصیحت ہے، اللہ کے رسول ہم کو وصیت کیجئے۔ تو آپ نے کہا، الفاظ کے فرق ساتھ ابن ابی عاصم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو روشن اور صاف ستھری شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ یہ اس میں ان لوگوں کا جواب ہے، منہ توڑ جواب، جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی، حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، کس کی مانے، یہ عالم ایسی بات کہتا ہے، وہ ایسی کرتا ہے، اس کی بھی صحیح لگتی ہے، اس کی بھی صحیح۔ اگر آپ ایمانداری سے تحقیق کریں گے، سچائی کو معلوم کرنا چاہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل شفاف طریقے سے آپ کو صحیح دین سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کا معنی کیا ہے؟ شریعت میں کوئی اغماس، کوئی الجھن، کوئی ہیج پیچ الجھن نہیں ہے، یہ بالکل صاف ستھری ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے ہلاک ہونے والا ہی اس سے بھٹکے گا، ہٹے گا۔ ہاں اب آپ آگے اللہ نے فرمایا، دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ایک جامع تعبیر ہے، پوری شریعت کی پابندی سے اس کی کا معنی یہ رکھتا ہے۔ تقوی اختیار کیا تو ہم نے اپنے آپ کی شخصی تعمیر کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت، یہ جو جماعتی نظام ہے ہمارے ہاں، خاص طور سے ہماری جماعت میں اس پر بڑا مباحثہ اور مناقشہ ہوتا ہے کہ یہ جو جماعتی نظام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ امیر المومنین کے لیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا ایسے جماعتی ماحول میں یا عام جب مسلمان ایک بڑی تعداد میں یا کچھ تعداد میں ہے، ان کے لیے کوئی اجتماعی نظام کی تعلیم قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ 3 آدمی مسافر ہو تو ایک کو امیر بنا لو، تو کیا وہ حدود نافذ کرتا ہے؟ جماعتی نظام، جماعت سے جڑ کر رہنا، اور جماعت سے مراد قرآن و حدیث کو ماننے والے، اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے والے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے جماعت ہیں۔ اب یہاں جماعت المسلمین ہے، اس کا ایک نظام ہے، یہ قرآن و سنت کو مانتی ہے تو پوری جماعت ہے، یہ اس سے جڑ کر رہنا فرض ہے۔ بہت ساری چھوٹی چیزوں کو، اس اتحاد کو اور اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی مفاد کو قربان کرتے ہیں، علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان بدزن ہو کے علماء سے دور ہو رہے ہیں، علم سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، جماعت سے دور ہو رہے ہیں، اور مختلف فتنوں کا اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کے لیے جو مختلف مقامات پر جال لگائے گئے ہیں دنیا کے اعداء اسلام کی طرف سے، وہ ہمارے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں۔ منکرین حدیث ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، روافض ہیں، جہمیت زدہ لوگ ہیں، اقلیت پسند معتزلی ہیں، آج کے دور کے شکار کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا۔ ہدایت کی بنیادیں واضح ہونے کے باوجود جماعت سے الگ ہو جانے، علماء سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گمراہیوں میں جا پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام پسند ہے، دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کاش تفصیل کا موقع ہوتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمع و طاعت تم پر لازم ہے۔ تقوی اختیار کیا، انفرادی اصلاح، سمع و طاعت اختیار کی، اجتماعی نظام قائم ہو گیا، طاقت آ گئی۔ اب اس کے بعد خلل آئے گا اختلافات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، یہاں بھی اور اس دوسری روایت میں بھی، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا نا، وہ عنقریب بہت سے اختلاف دیکھے گا، بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ تو اب اختلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اختلاف ہوگا،
آپ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 غلط ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. بیان کیا نا آپ نے. اب اسے بیان کرنا کیا اختلافی مسئلہ چھیڑنا ہے؟ یہ تنبیہ ہے، علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امانت داری اور امت کے حق میں خیر خواہی ہے، اور ہمیں بھی بیان کرنا ہے کہ لوگ چوکنا رہیں کہ ہم 72 میں سے نہ بنے، ایک صراط مستقیم والے بنے. ما انا علیہ واصحابی کا مصداق اپنے آپ کو بنائیں، جو نجات پانے والی کی خصوصیت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اختلاف ہوگا. میں عرض یہ توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کے کو معلوم تھا، آپ کو اللہ نے بتایا تھا کہ اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے. اب اس فرقہ بندی سے نجات اور اس سے محفوظ رہنے کا نسخہ آپ نے کیا بتایا؟ فلاں بزرگ کا، فلاں امام کا، فلاں پیر کا، فلاں سلسلے کا دامن تھام لینا نہیں. آپ نے کہا فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت. یہ ایک میں نے کہا یہ جملہ بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب کہا کہ تم پر میری سنت لازم ہے، تو آپ کی سنت میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں. کانا خلقہ القرآن آپ سن چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عملی طور پر وہی کچھ تھی جو قرآن میں ہے، اور آپ اس کی تفصیل بیان کرتے تھے. تو آپ کی سنت قرآن سے الگ نہیں ہے، تم پر میری سنت ہے. اختلافات ہوں گے، فرقے بنیں گے، بہت ساری گمراہیاں آئیں گی، نئے نئے لوگ پیدا ہوں گے، نئے نئے خیالات، تنظیمیں وجود میں آئیں گی، حزبیت آئے گی، گروہ بندی آئے گی. ان سب سے بچ کر میری سنت کو لازم پکڑنا. یہی کشتی نوح ہے، طوفان نوح میں، جیسا کہ سلف کا قول ہے. اور میرے بعد میرے خلفائے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو آپ نے کیوں بیان کیا، کیا ضرورت تھی یہ بائنڈنگ کی کہ آپ قرآن و حدیث کو آپ مانتے ہیں تو کیسے ماننا ہے؟ جیسے خلفائے راشدین خصوصی طور پر اور صحابہ کرام عمومی طور پر مانتے تھے، ان کا جو طریقہ تھا. اسی لیے ہدایت کی بنیاد یہ بنی کہ قرآن اور حدیث کو مانا جائے اس طریقے پر جیسے سلف نے بطور خاص صحابہ اور تابعین نے سمجھا. آج دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں مسلمان کہلانے والے، سب قرآن و حدیث کے فہم کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے دانشور ہیں. ابھی ہمارے علماء لوگوں کو سمجھاتے ہیں. شیخ بھی کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کو بلغوا انی ولو آیا سے ہر شخص مبلغ ہے، لیکن ہر شخص مفتی نہ ہو جائے. یہ لوگ غلط ملت کر دیتے ہیں. ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے. آپ کو جتنا معلوم ہے، ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت بتائیے، دو مت بتائیے. ہمارے یہاں ایک معلوم ہے، کئی بتا رہے ہیں، الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہیں. صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ اس سلسلے میں کیا تھا؟ ہر شخص کو وہی موقع، وہی مقام دیا جاتا تھا جو جس کے لائق ہو. اور یہ بھی محسن انسانیت کی سنت ہے. میں ضمناً چلا جاؤں، شاید بعد میں بات آ نہ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی خصوصیات میں سیرت کا ایک بہت بڑا نمایاں پہلو اور ہمارے لیے سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ پوری سیرت طیبہ اور حیات طیبہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس ذمہ داری کو جس شخصیت کے حوالے کیا، اس کام کے لیے وہ شخصیت انتہائی موزوں اور بہتر تھی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مدینہ میں دعوت دینے کے لیے، ہجرت سے 1 سال پہلے. 1 سال میں مدینہ کا کوئی ایک گھر بھی نہ بچا جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو. 1 سال میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بادشاہوں کا ایلچی اور نمائندہ، بادشاہوں کے پاس ایلچی نمائندہ بنا کر بھیجا، حاتب بن بلتہ کے بارے میں بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ حکیم جاء من حکیم، یہ حکمت والا آدمی، ذہین آدمی، جو انتہائی ذہین آدمی کے پاس سے نمائندہ بن کر آیا ہے. آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ہر کسی کو نہیں بھیجا. علماء صحابہ کا انتخاب کرتے تھے. دیکھیے یمن بھیجا، کہاں کن لوگوں کو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء صحابہ ہیں. دعوت و تبلیغ سیدھا لوگوں کا کام ہے. کوئی معاملہ آتا تھا تو آپ اہل علم اور اہل فضل کو بلا کر مشورہ کرتے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو سب سے اونچا مقام دیتے کہ علمی اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے سب سے اونچے. یہ ہم کو لحاظ کرنا پڑے گا. یہ اللہ کے محسن انسانیت کی تعلیم کا حصہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی دیکھیے کہ وہ کوئی مسئلہ پیش آتا، اہل علم سے مشورہ کرتے، ان سے سوال جواب کرتے، ان سے علم کے تعلق سے سوال کرتے، قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرتے مل جل کر. حضرت عمر فاروق مجلس کے یہاں بٹھاتے. آپ وہ واقعہ بار بار سنتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں حضرت ابن عباس کو بلاتے تھے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، آپ کو محسوس ہوا
تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک دن مجلس میں سوال کیا حضرت ابن عباس سے، اذا جاء نصر اللہ کی پوری سورہ پڑھی، اس کا کیا معنی ہے؟ اور ان کے جوابوں کے بعد بتایا مقصود یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس کم عمری کے باوجود علم میں، قرآن کو جاننے میں، اللہ کی کتاب کی تعویل کے سلسلے میں دوسروں سے فائق ہیں، بچوں سے اونچا مقام رکھتے ہیں، لہذا وہ اہل علم میں ہیں، ان کو اس طرح شمار کر کے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر اہل علم کی مجلس بناتے تھے، کیا دیگر صحابہ کرام کچھ حدیثیں نہیں جانتے تھے؟ ایک حدیث جو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب اس سامنے رکھیے اور یہاں دیکھیے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ڈاکٹر تھے، دانشور تھے، بعض لوگوں نے کہا ادیب، سید قطب صاحب، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ ان کی نیتوں پر ہم حملہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے دین کی خدمت کے پیش نظر جو کچھ مواد پیش کیا، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جن فکروں کو آج اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ لاکھوں نوجوان آج جو ہیں وہ بہت سارے مسلمان جو ہے تہہ تیغ ہو گئے، اور اسلام اور مسلمانوں کا عظیم الشان خسارہ ہوا گزشتہ چند سالوں میں ان مزاج نے۔ یہ اہل علم نہیں تھے۔ ہاں، میں نے کہا نا قرآن کو سمجھنا، میں نے اکثر تقریروں میں کہا ہے، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ ہدایت کی بنیاد، لیکن ان کے یہاں آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں ہی غلطی کر بیٹھے، اسلام کے بنیادی عقائد میں غلطیاں کر بیٹھے۔ لہذا جب انہوں نے غلطی کی اور ایسے معنی اور مفہوم قرآن و حدیث کے اور نصوص کے مدلولات کو بیان کیا جو قرآن و حدیث کے مفہوم ہے ہی نہیں، اس کے مدلول کے خلاف ہے، اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے، پیچھے چل پڑے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال سے وقت بہت کم ہے، میں بات کو سمیٹوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نئی چیز جو شخص اختلاف پائے گا تو اس پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑے اور میرے بعد خلفائے راشدین۔ یہ ہدایت کی بنیاد ہو گئی۔ اس کے بعد ضلالت کی بنیاد بیان کی، فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی بات، دین میں جو نئی چیز اختیار کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ بدعت اور خرافات کہاں سے آتی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جتنے بھی، کوئی بات ہے شیخ؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پڑھا کہ جتنے بھی گمراہ بدعتی فرقے آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں، ان کی گمراہی کی دو بنیادیں ہیں، اور ساری گمراہیوں کا مرکز یہی دو بنیادیں بنتی ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ان کی بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک متکلمین کی بنیاد ہے، علم کلام والے، فلسفہ اور منطق والے، اور ایک صوفیہ کی بنیاد ہے، اہل وجدان، اہل ذوق۔ پہلوں کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی بجائے اپنے لیے عقل کو دین کی بنیاد بنایا، کہ جو چیز عقل میں آئے گی ہم اسے مانیں گے۔ یعنی ان کی عقل ان کو وحی کر رہی ہے، قرآن و حدیث کی بجائے وہ عقل کی وحی کو قبول کر رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اہل وجدان کا، اہل تصوف کا، تو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بجائے ہماری عقل، ہمارا دل، ہمارا وجدان جو کہے گا، تجربہ جو کہے گا، ہم اسے دین مانیں گے۔ اس سلسلے میں سلف کتنے شدید سختی برتتے تھے، اقوال بھرے پڑے ہیں۔ امام ذہبی نے سیار اعلام النبلا جلد 4 صفحہ نمبر 472 پر ایک عبارت کہی ہے، میں اس کا ترجمہ کروں شارٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی بدعتی متکلم کو دیکھو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دعنا من الکتاب و احادیث الاحاد وہات العقل، ایسا کوئی آدمی ملے جو کہتا ہے کہ قرآن حدیث چھوڑ دو، ہم کو قرآن اور احادیث احاد مت بتائیے، ہمارے سامنے عقل پیش کیجیے، عقلیت پسندی کا مظاہرہ کرے، تو امام ذہبی کا قول نقل کر رہا ہوں، میں کہوں گا تو کہیں گے بہت سخت کہتے ہیں مولانا، شدت پسندی ہے، یہ شدت نہیں ہے، یہ دین کے مصدر اور منہج کی حفاظت کی بنیاد ہے، کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایسا کہے فإنہ ابو جہل، تو فاعلم انہ ابو جہل، تو جان لو کہ وہ ابو جہل ہے، اس کے منہج پر ہے، جو کہہ رہا ہے قرآن حدیث چھوڑ کے عقل بتاؤ۔ اور جب تم کسی توحیدی سالک یعنی وحدت الوجودی سلوک کے طریقے پر چلنے والے کو پاؤ کہ وہ کہتا ہے دعنا من النقل والعقل، کہ عقل اور نقل چھوڑو، وہات الذوق والوجد، اور ذوق اور وجدان جو کہتا ہے
ہمارا ذوق اور وجدان جو کہتا ہے وہ پیش کرو. فَعَلَهُمْ أَنَّهُ ابلیس, تو جان لو کہ وہ ابلیس ہے. وہ یا تو انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہے یا کسی انسان کے اندر جو اس شخص کے اندر ہے اس کے اندر حلول کر گیا ہے. اب اگر آپ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں, اس کو رد نہیں کر سکتے, تو آپ فہرب بھگ جاؤ. فَإِن جَبُنْتَ فہرب, وہ بھاگ کھڑے ہو جاؤ. وَإِلَّا, اور اگر تمہاری طاقت ہے, فَاسْرَعْهُ وَابْرُكْ عَلَىٰ صَدْرِهِ, تو اسے پٹخ دو, اس کے سینے پر چڑھ جاؤ. وَاقْرَأْ عَلَيْهِ آیَةَ الْکُرْسِی وَاخْنُقْهُ, اور اس پر آیت الکرسی کی تلاوت کرو اور اس کا دم گھونٹ دو آیت الکرسی پڑھ کر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ذہبی کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے بیان کیا کہ متکلمین کی, گمراہ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. امام ابو القاسم اصبہانی, جن کو قوام السنہ کہا جاتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ بات جان لو کہ ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ عقل کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کی بنیاد عقل پر اور معقول پر رکھی. یہ آج جو حزبیت اور گروہ بندی اور تحریکیت ہے, اس کو دیکھیے اس کے آئینے میں اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ اہل تکلم متکلمین جو ہیں انہوں نے اپنے دین کی بنیاد معقول پر رکھی, اور اتباع وجعلوا الاتباع والمعصورة تبعا, اور اللہ کے رسول یا قرآن و حدیث کی اتباع کو عقلیت کے تابع بنا دیا. عقل میں جو آئے گا قرآن حدیث کی وہ بات مانیں گے, اور جو عقل میں نہیں آئے اس کو رد کر دیں گے. آگے وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے, ہمارا اور آپ کا اہل الحق کا کہنا یہ ہے کہ الاصل فی الدین الاتباع, دین میں اصل ہدایت کی بنیاد کیا ہے؟ اتباع ہے. اور عقل جو ہے وہ اس کے تابع ہے قرآن و حدیث کے. عقل کو ہم کل عدم قرار نہیں دیتے, لیکن عقل الگ الگ ہے, ہر ایک کی فہم الگ الگ ہے, لہٰذا اس کو شریعت کے تابع کیا جائے. اور اگر شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو مخلوق وحی الہی سے بے نیاز ہو جاتی, انبیاء سے بے نیاز ہو جاتی, نبی کی ضرورت نہیں ہوتی, وحی الہی کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا جس کو جو سمجھ میں آئے اس طریقے سے دین کو قبول کرے, مانے. ہاں, وَلَا بَطَلَ مَعَنَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ. میں تو یہ کہوں کہ اور جو جتنا مذہب کے ماننے والے دنیا میں ہیں سب لوگ صحیح رہتے. ایک آدمی ایک چیز کو پوچھ رہا ہے اور دوسرا اسی کو اس کا رد کر رہا ہے, دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کی عقل میں یہ آ رہا ہے, اس کی عقل میں وہ آ رہا ہے. تو یہ سارے امر اور نہی ہے جو اللہ نے حکم دیا, جس سے منع کیا, یہ بھی باطل ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یا کسی نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ کرنا چاہیے, تو امر اور نہی بھی بیکار ہو جائے گا. وَلَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ, اور جو شخص چاہتا, جو بات چاہتا وہ کہتا. اور اگر دین کی بنیاد عقل پر ہی رکھی ہوتی تو مومنوں کے لیے یہ کہنا جائز ہوتا کہ وہ کہتے کہ قرآن حدیث کی بات اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک ہماری عقل میں نہ آ جائے. یہ جو فرق ہے, ہاں, یہ پچھلے اہل بدعت, اہل اہوا میں اور اہل سنت میں تھا. آج بھی جو ایسی تنظیمیں ہیں جو حزبی تنظیمیں ہیں اور جو بدعتی جماعتیں ہیں, ان کے اور سلفیوں کے درمیان یہی بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا, اقوال میں, افعال میں, منہج میں اور سارے طریقوں میں. ہاں, یہ عقل اور وجدان یہ بنیاد ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہدایت سے ہٹانے والی, ہدایت کی بنیاد واضح ہے, قرآن و حدیث سارے مسلمان مانتے ہیں, پھر بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو علماء نے اس افتراق کے مختلف اسباب بیان کیے. میں ایک سبب کو تھوڑی سی تفصیل اور بعض کا صرف نام ذکر کر دیتا ہوں. جیسے اس میں سر فہرست جو گمراہی کا سبب ہے, جو مسلمانوں میں اختلاف اور صحیح دین سے ہٹ کر دین کے نام پر دوسرے کاموں کو اختیار کرنے کا سبب بنتا ہے, وہ چند چیزیں ہیں. اس میں سر فہرست جو ہے اتباع ہوا ہے, خواہش پرستی. دوسری چیز ہے جہالت. جہالت قرآن و حدیث کے صحیح مصداق سے, جہالت صحیح عقیدے سے, جہالت صحابہ اور سلف کے منہج سے. قرآن و حدیث کو ماننے کے باوجود قرآن و حدیث کی صحیح مراد, اس کے اصول. ہمارے ہاں آج کل جو چل رہا ہے معاملہ اہل علم اور غیر علماء اور علماء کے درمیان, تو عالم کون ہے؟ جو قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم کو جانے, اصول دین کو جانے, ناسخ و منسوخ کو, عام اور خاص کو جانے, مطلق اور مقید کو جانے, استنباط کے اصولوں کو جانے, صحیح اور ضعیف حدیثوں کے فرق کے بنیادوں کو جانے, اور اس طرح کے جو متعلقہ امور ہیں وہ ساری باتیں جانتا ہے, وہ عالم ہے. تو ایسے علماء کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علماء دین ہیں, علماء ربانیین ہیں. ان سے پوچھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرجع قرار دیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو. تو اہل علم سے سوال کرنا ہے. اب یہاں لوگ پوچھتے ہیں اہل علم کون ہے,
آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل پہ اور مختلف مقامات پر آ رہے ہیں، ہاں مسٹر ہیں، کچھ تعلیم حاصل کر لی، ان کا خاص دوسرا میدان ہے، اور فتوی بازی کر رہے ہیں. تو یہ گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے اتباع ہوا. اور پھر دوسری چیز ہے جہالت. جہالت کا کے اندر یہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر شبہات میں پڑ جانا، شبہات سے تعلق اختیار کرنا، عقل مجرد پر اعتماد کرنا قرآن و حدیث سے ہٹ کر. اور ایک بنیاد بڑی بنیاد ہے کہ کچھ شیوخ کو اپنی دین کا مرجع بنا لینا. اب بعض شیوخ ایسے جیسے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ تو ہدایت پر تھے، لیکن ان کی اجتہادی خطاؤں کو بھی لوگ لازم کر کے تقلید کی بنیاد پر اگر اختیار کرنا واجب قرار دیتے ہیں تو یہ گمراہی ہے. کچھ ایسے شیوخ ہیں جن کے پاس دین ہی صحیح نہیں ہے، جیسے اہل تصوف کے یہاں ہم دیکھتے ہیں وحدت الوجود اور اتحاد، سب سے بڑا کفر اور شرک دنیا کا ان کے پاس ہے. اور اس سلسلے کو ماننے والا، ان کے سلسلے پر بیعت کرنے والا اب اپنے شیخ کے شرکیہ اور کفریہ عقائد اور باتوں کو قبول کرتا ہے. قرآن حدیث کی بجائے کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کے خواب، کشف اور ان کی باتوں کو مانوں گا. تو یہ تعصب پیدا ہو جاتا ہے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے غلط شیخ کی بدعت اور ان کے قول کے لیے تعصب پیدا ہو جانا، یہ گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے. میں اتباع ہوا اور جہالت میں سے تھوڑی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن موقع نہیں ہے. ہوا، خواہش پرستی، آپ قرآن میں دیکھیں، امام طاؤس کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاں بھی ہوا کا ذکر کیا ہے مذمت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے. اور اس کا مختصر معنی میں یہ بیان کر دوں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر آپ کوئی بھی چیز مانتے ہیں تو آپ ہوا اور خواہش نفس کو مانتے ہیں. دوسری چیز جہالت. اسی ایک بات کو میں مرکوز کرنا چاہتا ہوں بات کو. جہالت قرآن و حدیث، آپ نے بار بار حدیثیں سنی ہیں کہ علم، صحیح دین کا علم، یہ رحمت ہے، ہدایت کی بنیاد ہے، اور اس سے محرومی گمراہی کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت نافذ ہو جائے گی. چنانچہ علم کو اٹھانے کی تشریح بھی حدیثوں میں موجود ہے. وقت نہیں ہے کہ میں عربی متن پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی سینوں سے نہیں اٹھا لے گا کہ کوئی سوئے اور دل سے علم اٹھا لیا جائے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اب یہ بڑی تشریح کے لائق ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء نہیں ہیں ان کو آپ سردار بنا رہے ہیں. ہمارے مسلمان نوجوان علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، اس میں دانستہ نادانستہ طور پر بعض خواص بھی شریک ہو جاتے ہیں. ہاں، اور جاہلوں کو امامت اور ریاست دے دی. اب جب جاہلوں کو ریاست دی، یعنی ان کو سرداری دی، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کے غلط فتوے، قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کو یہ دین سمجھ کر آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں. اتنی اہم بات ہے یہ جہالت اور علم کی بات. ہاں، علامہ ابن تیمیہ نے ایک مناظرہ کیا. یہ ہمارے اس موضوع کو سمجھیے کہ دین کی کون سی چیز اہم ہے، کون سی غیر اہم ہے. آج ہمارے یہاں اچھے لوگ نہیں سمجھتے. کچھ لوگ فضائل پر محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اچھائیوں پر محنت کرتے ہیں بظاہر، اور عقائد کو، منہج کو، بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہم پر یہ الزام ہے کہ ارے توحید کرتے ہو. ہاں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ دین کی تعلیم ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بعض اہل بدعت نے کہا کہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اندر بدعت ہے، ایسے مسلمانوں میں زنا کاری بھی ہے. ایک حدیث پیش کی زنا کی برے کو، کہا کہ جیسے بدعت ہے ویسے زنا. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. جو حدیث تم نے پیش کی وہ تو حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اول بات. اور دوسرے، زنا کا تعلق عمل سے ہے، فسق و فجور ہے، اور بدعت کا تعلق عقیدے سے اور منہج سے ہے. بدعت زنا سے بہت بڑی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے فاسق و فاجر لوگوں سے توبہ کروا لی. علامہ ابن تیمیہ سے. وہ کہہ رہے ہیں مقابلین، تو کہا آپ نے توبہ کس گناہ سے کروائی؟ تو کہا وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، ہم نے اس سے توبہ کرا لی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو جواب دیا. بہت غور سے سنیے گا، لمبی چوڑی بات کو میں واقعے میں سمیٹ رہا ہوں، موقع نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ تم جن لوگوں کو تم نے توبہ کرائی ہے وہ چوری اور ڈکیتی سے توبہ کرائی اعمال میں. جب وہ توبہ سے پہلے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، گناہ پر تھے، اور اس کو حرام مانتے تھے کہ یہ اللہ کی شریعت میں منع ہے، ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور حلال و حرام کا صحیح عقیدہ رکھتے تھے.
لیکن جب تم نے ان سے توبہ کروائی تو تم نے اپنا بدعتی عقیدہ ان کو سکھا دیا. اب وہ بدعت کو اختیار کر کے عقیدے کے بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے چوری چھوڑ دی, زنا چھوڑ دیا. تو وہ زنا چھوڑ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو گئی, توبہ کر لیا, جبکہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بدعت کا, یہ عقیدے کی خرابی ہے. اس پر علامہ ابن تیمیہ نے جو دلیل دی اس پر غور کیجئے. انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خوارج کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم اپنی قرأت کو ان سے کمتر سمجھو گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم. ہاں, نماز کو تم اپنی نماز کو ان کی نماز, صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی نماز کو ان کی نماز سے کمتر, اپنے روزے کو ان کے روزے سے کمتر, اپنی قرأت کو ان کی قرأت سے کمتر سمجھو گے. مطلب قرآن بہت پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں, حلق سے نیچے نہیں اترا مطلب قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے. اور جب قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں تو قرآن پر عمل کیا کریں گے؟ صحیح منہج اور عقیدہ اور ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ اس پر اللہ کے رسول نے آگے مزید فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. اگر میں انہیں پا جاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو آدھ کی طرح قتل کروں گا. آج ہمارے یہاں علماء کچھ تھوڑی موڑی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایسی ٹی وی چینل پہ, اس پہ کہ اتنے لائک کرنے والے ہیں تو ہمارے یہاں لائک کرتے ہیں لوگ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان کو پالوں تو قتل کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ان کی نماز بہت اچھی, ان کا روزہ بہت اچھا, ہاں, ان کی قرأت بہت اچھی, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دین سے نکل جائیں گے, قتل کے لائق ہوں گے. اس کے بالمقابل بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ الحمار ایک صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ ہنسی مذاق کی باتیں پیش کر کے آپ کو ہنسا بھی دیتے تھے, لیکن کئی مرتبہ شراب پینے کے جرم میں لائے گئے اور ان پر کوڑے کی تعزیر سزا دی گئی. ایک مرتبہ جب لائے گئے تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو, بار بار یہ سزا کے لیے لایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلعنہ, اس کو لعنت, اس پر لعنت نہ کرو, فإنہ یحب اللہ ورسولہ, اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے استدلال کیا کہ غور کیجئے یہاں کہ خوارج نماز روزہ بہت کر رہے ہیں, فضائل پر عمل کر رہے ہیں, لیکن دین سے نکل گئے. اور یہ عبداللہ الحمار یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, مطلب صحیح عقیدے پر ہے, یہ غلطی کرتا ہے, اس یہ لعنت کے لائق نہیں ہے. لعنت مت کرو. صحیح عقیدے والے سے غلطی ہو جائے تو اصلاح ضرور کرنی چاہیے, سزا نافذ کرنی چاہیے, غلط کو غلط کہنا چاہیے, لیکن اس کا ساتھ دینا چاہیے. سعودی عرب کی مخالفت اور موافقت کی بات بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی غور کر لیں اس پر کہ وہاں منہج اور عقیدے کی بنیاد پر تائید ہے. ان کی غلط حرکتیں اگر ہو جائے تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے, اور دنیا کا کوئی بھی انسان عقیدے اور منہج میں اگر ہوگا وہ ہماری تائید کا حقدار ہے. یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے, توحید کا حصہ ہے موالات اور ولا اور برا کا مسئلہ. تو یہاں آپ دیکھیں کہ خوارج کی بات جہالت کی وجہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے, قرآن کا اصلی معنی کیا ہے یہ سمجھا نہیں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں مختلف فرقے ہیں, جہمیہ, قدریہ, معتزلہ, روافض, جبریہ, جتنے بھی فرقے ہیں, صوفیہ, اور ان کے بقایا آج ہمارے یہاں موجود ہیں مختلف شکلوں میں, فتنوں اور شبہات کی شکل میں, دشمنوں کے آلائے کار بن کے مسلمانوں کو منکر حدیث بنا رہے ہیں, صحابہ کا دشمن بنا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ عقائد کا مخالف بنا رہے ہیں, اور مختلف بنیادوں پر علماء اور جماعتوں سے الگ کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. اس کی بڑی بنیاد یہی جہالت ہے. وقت نہیں ہے, آخری بات کہ میں تمام حاضرین سے اور جہاں تک آواز پہنچتی ہے ان سے کہوں گا کہ محسن انسانیت کانفرنس کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی بنیاد بنائی ہے, اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں, کامیابیاں ساری کے ساری آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے میں ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آج ہم نہیں مانتے, بعض جگہوں پر ہم جو ہے کترا جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, بہن کو حصہ دینا ہے, بیٹی کو حصہ دینا ہے. نہیں, آپ کا عقیدہ اور یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ بیٹے کے گردن پہ چھری پھیرنی ہے تو ابراہیم کی طرح تو پھیر دیں, اس سے فائدہ ہی ہوگا. ہمیں لگتا ہے نقصان, اللہ اور رسول کے حکم میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہے, اور یہی امتحان ہے. تو ہماری دنیا اور آخرت کے سارے فائدے اور جتنے بھی مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, دشمنوں کی چالیں ہیں, آج ہم پریشان ہیں, اپنے آپ کو قدم قدم پر بے بس محسوس کرتے ہیں, نہ ہمارے مخالف طاقتیں ہم کو چڑھا رہی ہیں, ستا رہی ہیں. ہاں, یہاں ان سارے امور میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دامن تھامے رہیں, اور یہ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم دین محمدی پر قائم ہیں تو نتیجہ والعاقبۃ للمتقین, متقیوں کے حق میں ہوگا.
متقی پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. اور نوجوانوں سے یہ عرض ہے کہ آپ کو شکار کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. بہت سے جال نصاب تعلیم سے، میڈیا سے، سیاست سے، اقتصادیات سے، گلیمر سے، فلموں سے، کتابوں سے، ہر جگہ سے حملہ ہو رہا ہے اسلام، مسلمانوں اور صحیح عقیدے پر. ہاں، یہ بھی آپ کے اور ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے. دنیا کا ہر انسان حق کا مخالف ہے جو باطل پر ہے. ہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے. امام حاکم نے روایت نقل کی کیونکہ باطل کو حق سے ڈر لگتا ہے. یہ آپ کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ ہمارے پاس سچائی ہے، اس لیے جھوٹے لوگ ناراض ہیں. تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اس سچائی کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں، اور دین سیکھنے کے لیے علماء ربانیین سے رابطہ قائم کریں. اس پر میں کچھ زیادہ بولنا چاہتا تھا کیونکہ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے لوگوں میں، اور اس میں ایک طریقے سے الجھن پیدا ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان اور خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ غیر ضروری مسائل پر گفتگو کریں. میں یہ کہوں گا کہ دین سیکھنا ہے، توحید اور سنت کے تعلیمات کو سیکھنے پر پوری طاقت اور فوکس لگائیں. ہماری خواتین اور مائیں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دنیا اور آخرت کی نجات اسی پر ہے. کیسا کیسا عذاب ہے دنیا میں، ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں نا، آخرت کا عذاب اس سے کہیں شدید ہے. ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ طریق محمدی اور دین محمدی کی بنیادوں کو سیکھیں، اور اس سیکھنے کا طریقہ ہے قرآن و حدیث کو سیکھنا. قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء ربانیین کی مجلسوں کو لازم پکڑیں، جماعت کو لازم پکڑیں. جماعت سے الگ ہونے والا تصور دماغ سے کھرچ کر نکال دیں. اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنا، اپنے آپ کو بہت عقل والا سمجھنا گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تابع کیجیے، بڑوں کے جو قابل اعتماد ہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ اہل علم، تو اہل علم کون معتمد ہیں؟ جن کی دوسرے علماء اہل حدیث، اب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر صحیح مسلک آج اہل الحدیث کا ہے. تو اہل الحدیث کے جو کبار علماء ہیں، جو معتمد علماء ہیں، اگر وہ تائید کر رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے اس عالم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس کی غلطیاں بھی اجاگر ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی متنازع شخصیت ہے، علماء کرام اس پر تنقید کر رہے ہیں، کوئی ایک دو تائید کر رہا ہے، تو چھوڑ دیجئے نا اس متنازع شخصیت کو. کیوں آپ بحث کرتے ہیں اس پر؟ بھائی متنازع ہے، اس کو متنازع کو چھوڑ کر ان کو اختیار کیا جائے، ان علماء کا ساتھ پکڑا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے جو معتمد ہیں، موثوق ہیں، قابل اعتماد ہیں. ایسے لوگوں سے رجوع کیا جائے. یہ محسن انسانیت کانفرنس کے تعلق سے اگر ہم یہ عزم لے کر جاتے ہیں ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک برکت اور فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ہمارے اس اجتماع کو رب العالمین قبول فرمائے. جیسے ہم یہاں آج اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمائے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جماعت المسلمین کے تمام ذمہ داران اور تمام متعلقین اور اس نظم کو سجانے والے تمام لوگوں کو کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو مخلص بنائے، ان کے عمل کو قبول کرے، اور ان کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.